نور ہے تے کسے دا جادو نہیں چل سکدا بقول انہاں دے کہ ماذ اللہ تسی جادوگر ہو اگر اس چن دے دو ٹکڑے کیتے جاون میں من جاواں گا تسی اللہ دے یار ہو میں من جاواں گا تسی اللہ دے حبیب ہو میں من جاواں گا تسی اللہ دے آخری نبی ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی آج رات پہلن دے جبل ابی قبیس پہاڑی تے تو بھی آ جامی اسی بھی آ جاواں گے جے چن دے دو ٹکڑے نہ کرا مینوں اللہ دا یار کنے کہنا ہے آیا جے پہاڑی تے آ رات پہلن دے جبل ابی قبیس پہاڑی تے آ جائیں میرے نبی انی گل کر کے چلے گئے نے پر آج جنمی اپنے مقدرہ تے ناز کر رہا ہوئے گا آج میں اللہ دے یار دی قدمی جانا ہے اس نبی دی قدمی جانا میں جس نبی دے بارے اللہ دا قرآن آکھے وَمَا ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی نے انی گل کہہ کے چلے گئے لیکن اج چن اپنے مقدرہ تے نال کر رہا ہوئے گا میں اللہ دے یار دی قدمی جانا ہے لیکن چن میرے نبی دا کہنا کیوں نہ مننے اللہ کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے چاچا ایک دن آئے نے آنکھ عرض کر دینے سونیاں وَدُّحَا دے چہرے والیاں وَاللَّیل دیاں زلفاں والیاں علم نشرا دے سینے والیاں آمین دیاں کنڈلاں والیاں مکے والیا نالے مدینے والیا کملی والیا محبوبہ جدو تواڈی عمر چھوٹی سی آقا تسی پنگورے دے اندر لیٹے سو سونیا تسی پنگورے دے اندر لیٹے سو لیکن میں ویکھیا حضرت عباس کہندے نے حضور دے چاچا جان عرض کردے نے کملی والیا میں ویکھیا تسی پنگورے دے اندر لیٹے سو آقا تواڈی انگلی اگر دائیں جاندی ہے آسمانہ دا چن دائیں جاندا ہے تواڈی انگلی بائیں جاندی ہے آسمانہ دا چن بائیں جاندا ہے تواڈی انگلی اگے جاندی ہے آسمانہ دا چن اگے جاندا ہے تواڈی انگلی پیچھے آندی ہے آسمانہ دا چن پیچھے آندا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے حضور نے ادھر انی گل کر کے چلے گئے نے ادھر رات دا ٹائم آیا جدو آسمانہ دا چن چمکیا 14ویں رات دا چن چمکیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے غلامانو نال لے کے جبل ابی قبیس پہاڑی دی طرف جا رہے نے ادھر جناب والا ابو جان ساریانو لے کے جبل ابی قبیس پہاڑی تیار آوے اج حق تے باطل دا فیصلہ ہو جانا میں انج لالو ایک رحمانی ٹولائے دوجا شیطانی ٹولائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے ابھی جبل ابی قبیس پہاڑی تے پہنچے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حبیب یمنی بھی جبل ابی قبیس پہاڑی تے آ گیا میرے کریم آقا نے فرمایا حبیب یمنی بول کیڑا سوال کیتا سیا حبیب یمنی بولیا سونیا جڑا آسمانہ تے چن چمکدا وے ایدے دو ٹکڑے کیتے جامن ایدے دو ٹوٹے کیتے جامن ہن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اپنے آقا دیاں شاناں سن کے خوش ہویا جے میرے نبی نے انجی انگل اٹھائیے انجی انگل دا اشارہ کیتا ہے چن دے دو ٹکڑے ہو گئے چن دے دو ٹوٹے ہو گئے نے ہن حبیب یمنی بولیا تے بول کے کہندا ہے آندا کملی والیا چن توڑنا کمال ہے ہی ہے وے چن توڑنا کمال ہے ہی ہے وے لیکن چن جوڑو اے سب تو بڑا کمال ہوئے گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی جیڑا نبی چن توڑ سکدا ہے چن جوڑ بھی سکدا ہے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی جیڑا نبی چن توڑ سکتا ہے وہ چن جوڑ بھی سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے نبی نے اشارہ کیتا چن پھر اوتھے ہی، چن پھر اپنی جگہ تے توجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حبیب یمنی نالے روے گل نہیں ہو رہی۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی تیرا دوجا سوال ہلے باقی ہے، تیرا دوجا سوال ہلے باقی ہے، اگو بولیا نہیں جاندا۔ میرے آقا نے فرمایا تو دسے یا میں آپ دساں؟ اے میرے نبی دی شان، اے میرے نبی دا مقام، میرے نبی دا مرتبہ۔ حبیب یمنی بولے آندا جی اگر تسی دسو سونیا تے شکر گزار ہوواں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی جدوں تو یمن وچوں ٹریا سیں تیری گھر تیری ایک بیٹی سی، چل نہیں سکدی، ہتھاں نال پھڑ نہیں سکدی، اکھاں تو ویکھ نہیں سکدی، منہ تو بول نہیں سکدی، لیکن جدوں تو گھروں ٹریا سیں نا تیرے دل دے اندر تمنا سی اگر اللہ دا نبی ہوے گا تے دعا کراواں گا۔ آج لوگ آندے نے دعا کرنا جائز نہیں۔ فرمایا کہ تو جدو گھروں ٹریا سے نا تے تیرے دل دے اندر خیال سی اگر واقعی نبی ہویا دعا کراواں گا۔ نبی دی دعا عادت نہیں نہ ہوندی، قبول ہوندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا حبیب یمنی اسا تیری بچی نو ٹھیک کر دیتا ہے، جا حبیب یمنی اسا تیری بچی نو ٹھیک کر دیتا۔ میرے آقا مکے اندر نے فرمایا یمن چ تیری بچی بھی ٹھیک، تیری بچی بھی ٹھیک ہے۔ حبیب یمنی تے پھر کوئی کہنا ہوئے گا واہ واہ شان محمد تیری، اتنے اچھے رتبے تیرے بیٹھا بچ مکے دے ہووے تے ہاتھ یمن بچ پھیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حبیب یمنی نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، واپس چلا گیا یمن وال، گھر جا کے نہ دستک دی تھی۔ جیڑی بچی مزور سی نا، جیڑی چل نہیں سکتی، ہتھاں نال پھڑ نہیں سکتی، اکھاں تو ویکھ نہیں سکتی، اوہی بچی نے آ کے دروازہ کھولیا، دروازہ کھولیا نا، دروازہ کھولیا، حبیب یمنی اندر گیا، بیوی نے پوچھیا ہویا کہ انجے اے ہویا کی ہے؟ او بولو اے ہویا کی ہے؟ حبیب یمنی دی بیوی بولی، کہن لگی حبیب یمنی رات پئی سی اساں چن ٹوٹدا بھی ویکھیا، پھر جوڑدا بھی ویکھیا، پھر جدوں چن جڑ گیا نا پھر ساڈا گھر تے نور والا نور ہو گیا۔ ایک نورانی چہرے والی ہستی آئی، آ کے انہاں ساڈی بیٹی دے جسم تے دستے شفا پھیریا، ساڈی بچی ٹھیک ہو گئی۔ صرف دستے شفا نہیں پھیریا، کلمہ پڑھا کے بھی گئے نے، غلام بنا کے بھی گئے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے میرے نبی دا مقام، اے میرے نبی دا مرتبہ۔ آج لوگ آندے نا نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں، نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں۔ میں کیا چولے جاندی ہے، تینوں کی پتا ہوئے میرے نبی نو کنیاں عزتاں رب نے دے کٹورے آئے، تینوں کی پتا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حدیث پاک مشکاہ شریف اندر بیرات المناجی اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک نو نقل کیتا۔ میرے آقا دے غلاموں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے نبی دی شادی ہوئی حضرت زینب دے نال، جدو شادی ہوئی نا، شادی ہوئی تے ولیمے دا دن سی، ولیمے دا دن سی، ولیمے دا دن سی۔ اتھے
ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੋ ਨਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਮੱਲੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੋ, ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਵੋਟ ਅੱਗੋਂ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਰੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਹੀ ਮਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے نبی دی شادی ہوئی، میرے قریب نبی دا ولیمہ۔ حضرت انس کہندے نے میری ماں نے نا ڈبے دے اندر چھوٹے جے برتن دے اندر ایک چیز تیار کر کے دیتی، فرمایا انس لے نبی کریم دی بارگاہ چلے جا، حضور دی بارگاہ چلے جا۔ انہوں چیز کی ہے، چیز کی ہے انس، چیز کی ہے۔ حضرت انس کہندے نے حلوہ شریف، کئیاں دے مقدرہ جو ہندہ ہی نہیں تے کئیاں دے مقدرہ جو ہندہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میری ماں جی نے ایک چھوٹے جے برتن دے اندر حلوہ تیار کر کے دیتا، فرمایا انس لے جاؤ حضور دی بارگاہ جے عرض کرے آجے سونیاں اے میری ماں نے تحفہ دیتا جے، اے میری ماں نے تحفہ دیتا جے، آج تواڈا ولیمہ میں ماں جی نے تحفہ دیتا ہے۔ حضرت انس کہندے نے میں لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر آیا، جس ویلے میں کریم دی بارگاہ دے اندر آیا ماں ہن حلوہ بظاہر تھوڑا جہا لگدا ہے، تینوں دسن لگا وا میرے نبی دا مقام کی ہے، میرے نبی دی شان کی ہے۔ حضرت انس کہندے نے بظاہر حلوہ تھوڑا جہا لگدا وے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اے انس جا فلاں بندے نو بھی بلا کے لے آ، فلاں بندے نو بھی کہے، فلاں نو کہے آ جا، فلاں نو بھی جا کے کہے آ جاؤ، آج نبی دا ولیمہ ہے، لنگر حلوائے آ جاؤ، آج نبی کریم دا ولیمہ میں لنگر حلوے شریف دا بنیا ہو جاوے۔ میری آقا نے فرمایا نا جڑا جڑا تینوں رستے دے اندر ملدا جاوے انہاں نوں بھی آکھی آ جاؤ، آج نبی کریم دا ولیمہ میں لیکن لنگر حلوے شریف دا پکا ہویا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے حکم دے فلان بھی جا کے آکھیا نبی کریم بلاندے نے پہ، فلان بھی آکھیا نبی کریم بلاندے نے پہ، فلان بھی آکھیا نبی کریم بلاندے نے پہ، جیڑا جیڑا رسے دے اندر لبیا حضرت انس ہونا نو بھی دعوت دے کے آ گئے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھیا گیا اے او بندے کنے سن جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ولیمے چ جنہاں شرکت کیتی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے 300 بندے دی تعداد ہے، حلوہ بظاہر تھوڑا جے آوے لیکن تعداد 300 دی ہے۔ حضرت انس کہندے نے ان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا 10 بندیاں نو بلاندے جاؤ، کھاندے جامن تے چلدے جامن، 10 بندیاں نو بلاندے جاؤ، کھاندے جامن تے چلدے جامن۔ ہن گل دی سمجھ آوے تے جملہ ضائع نہ کریا جے، اے تو لے کے آخر تک جنہ دی زبان حرکت کر دیے جڑا سبحان اللہ آ کے آ جائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت انس کہندے نے ان 10 نو بلایا، رج کے کھایا جے تے چلے گئے نے، پھر 10 نو بلایا رج کے کھادا تے چلے گئے، پھر 10 نو بلایا رج کے کھادا تے چلے گئے۔ حضرت انس کہندے نے 300 بندے نے رج کے حلوہ شریف کھادا وے، میں برتن وال نظر ماری حلوائیوں نے دئیوں نائے، میں برتن والا نظر ماریے حلوائیوں نے دئیوں نہ نظر آندا ہے پیا۔ اس وجہ تو محبت دے امام دا قلم اٹھیا، عشق دے امام دا قلم اٹھیا۔ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او تو والے اے میرا محبوب نے ڈیٹھا تے جنوں ویخ کے چن شرما اوے وہ بجلی ڈر دی
لشک نہ مارے کتے بے ادبی ہو نہ جا ابے جے کھولے وال زلفاں دے تے جاندہ راہی راہ بھول جا ابے آزم ایڈا سونا ماہی تے سانو کدرے نظر نیا ابے پہن لیا اساں عشق دا شولا تے جڑا کدے میلا نہ ہو ویکھ لیا اساں عشق حقیقی تے جڑا کدے جدا نہ ہو مل گیا سانو محبوب سونا تے جڑا کدے جدا نہ ہو آدم احسان نماز و نیتی تے جڑی کدے قضا نہ ہووے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت انس کہندے نے 300 بندہ کھا کے چلا گیا، پر میں برتن نال نظر ماری ہے حلوہ انہیں دا ہی ہونا ہے، حلوہ انہیں دا ہی ہونا ہے۔ اے میرے نبی دا مقام، اے میرے نبی دی شان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت جابر رضی اللہ، تیسری حدیث پاک، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، عرض کیتی سونیا میرا باپ شہید ہو گئے نے، انہاں دے سر تے نا قرض بڑا سی، قرض دار میرے دروازے تے آ کے نا تے مینوں کہندے نے انس ساڈا قرض سانو واپس دے، تیرے ابے نے لیا ہے تے ساڈا قرض سانو دے، او بولو شہیدو ساڈا قرض سانو واپس دو۔ حضرت انس کہندے نے کہ بظاہر میرے کو کوئی اینیاں کھجوراں نہیں سن، چھوارے نہیں سن، لیکن میں حضور دی بارگاہ چ چلا گیا، جا کے عرض کیتی سونیا قرض دار بڑے بہت زیادہ نے، میرے باپ جڑا جناب والا میرے باپ نے قرض لیا سی ہے بہت زیادہ ہے، لیکن چند کھجوراں نے تھوڑیاں جیاں نے، آقا انہاں چوں تے ایک دا بھی ہو سکے تے قرض ادا نہیں ہونا۔ میرے آقا نے فرمایا انس میری بارگاہ چ آئے ہو، میرے نبی نے فرمایا جابر میری بارگاہ دے اندر آئے ہو، عرض کیتی سونیا پھر کریے کی؟ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر جدو اینی عرض کیتی میرے آقا نے فرمایا او جیڑیاں جنیاں بھی کھجوراں ہیں نے نا، جننے بھی چھوارے ہیں نے، انہاں نو اتار کے نا ایک جگہ تے ڈھیر لا لیں، اونی دیر تکر کسے نو دینا نہیں جنی دیر تکر زہرا دا بابا نہ آ جاوے، اونی دیر تکر کسے نو نہیں دینا۔ حضرت جابر کہندے نے میں ڈھیر لا لیا، ڈھیر لگا کے نا تے میں سدھا زہرا دے بابے دی بارگاہ اندر، حضور دی بارگاہ دے اندر، تے میں جدو حضور دی بارگاہ چ گیا نا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت جابر کہندے نے میں کیا حضور، عرض کیتی حضور ڈھیر لا دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے، میرے نبی نے جدو ویکھیا کھجوراں دا ڈھیر تھوڑا جہا لگا ہویا ہے، میرے آقا نے انج ایک چکر او دے اللہ دولے لگایا، پھر دوجا چکر لگایا، پھر تیجا چکر لگایا، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا منگی ہے، میرے نبی نے فرمایا جابر جی سونیا بدوہا دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا، آقا حکم ہوے میرے
میرے آقا نے فرمایا جابر ہن بلا جنہ جنہ دا قرضہ دینے ہن بلا انہاں نو آکھو آ کے میری بجنا والا جابر کو قرضہ لے لو انہاں نو آکھو آ کے میرے کو قرض لے لو حضرت جابر کہندے نے میں سارے قرضداراں نو دعوت دے دیتی میں کہ آ جو اپنا اپنا قرض لے لو حضرت جابر کہندے نے پہلا قرضدار آیا انہوں میں دے دیتا دوجا آیا دے دیتا تیجا آیا دے دیتا چوتھا آیا دے دیتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے نے لوگوں ادھر سارے قرضدار آئے نے جملہ سمجھ آوے تے بولے آجے سینے ٹھنڈ پوے تے بولے آجے حضرت جابر کہندے نے میرے حضور نے فرمایا جننے بھی ہے نہیں بلا کے دے انہاں نو دیندا جا حضرت جابر کہندے نے ساریاں نو دیندا گیا ماں جدوں سارے قرضدار ختم ہو گئے نے میں ڈیر وال نظر ماری ڈیر اونے دئی اونائے ڈیر اونے دئی اوناویں ڈیر دی اندروں ایک دم محسوس نہیں ہوندا کہ کوئی چیز کم ہو گئی ہوئے اے میرے نبی دا مقام ہے اے میرے نبی دی شان ہے تائیں تھی اسی گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے ہر نگر جا کے ہر بستی جا کے ایک اعلان کر کے آنے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا تساں بس نہ کہنا ملا ہے اگوں میں سارا پڑھاں گا میرے آقا دے غلاموں تائیں تے اسی آنے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا ملا ہے یہ تے میرے نبی دا مقام ہویا نا جس چیز دا حکم ہویا میں جلدی دے نال ہی باسو کر کے اپنی گفتگو نو ختم کراں گا یہ تے میرے نبی دا مقام وراء الورا سب تو زیادہ عزت والے میرے نبی دی ذات ہے پر میرے نبی دا ایک ویر بھی ہے میرے نبی دا ایک ویر بھی ہے جدا نام مولا علی ہے ہن نہ بولے ہن میں آپ ہی ویکھ لواں گا کیونکہ میرے نبی دی حدیث ہے اساں تے حدیث پڑھی ہے نا میرے نبی دی حدیث ہے اگر فرق کرنا ہوئے بندہ مومن منافق ہے یا رسول اللہ پھر کی کریے فرمایا پھر علی علی کرو علی علی کرو میرے نبی دا ویر علی میرے آقا فرماون انا مدینۃ العلم وعلی بابوها میں علم دا شہر علی دا دروازہ میرے آقا نے فرمایا لحمو کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی علی تو میرا خون میں تیرا خون تو میرا گوشت میں تیرا گوشت کون علی پاک میرے نبی دا ویر علی ہے زہرا دا شوہر علی ہے